اچھا ارشد ندیم صاحب، یہ جو ابھی آپ نے گفتگو کے آغاز میں بھی کہا، آپ نے شکریہ ادا کیا وابڈا کا کہ انہوں نے آپ کو جاب دی، اس کی کیا اہمیت ہے ایک سپورٹس مین کے لیے جب اس کو کوئی وابڈا یا پی آئی اے یا کوئی بھی ادارہ جو ہے جب اس کو جاب دیتا ہے، اس کی کیا اہمیت ہوتی ہے؟ میں آپ سے سوال اس لیے کر رہا ہوں، مجھے یاد ہے 3-4 سال پہلے جب ڈپارٹمنٹس میں سپورٹس ختم کی گئی تو اس وقت آپ بڑے پریشان تھے، آپ نے یہی گرین کوٹ اور گرین ٹائی پہن کے آپ نے اپیل کی تھی اس وقت کے وزیر اعظم سے کہ پلیز آپ یہ ڈپارٹمنٹ میں سپورٹس کو بحال کر دیں. تو اس کی کیا اہمیت ہے؟ کیونکہ ہو سکتا ہے کل کو کوئی اور وزیر اعظم آئے پھر آ کے ختم کر دے. بالکل سر، اس کی بڑی اہمیت ہے کہ جیسے میں اپنی بات کروں گا اور دوسرے جو سپورٹس مین ہیں ان سے بھی میں یہی سنتا ہوں، اور وہ کہتے بھی یہی ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جاب مل جائے اس سے بڑا بینیفٹ ہوتا ہے. وہ اس طرح ہے کہ جیسے کہ ایک بندے کو کوئی سہارا مل گیا کسی کا، تو جاب سپورٹس مین کے لیے ایک سہارا ہے. تو جب ملتی ہے تو خوش ہوتا ہے اور وہ محنت کرتا ہے کہ یار ابھی مجھے جاب دی ہے، ابھی جو ہے نا وہ میرے اخراجات بھی انشاءاللہ سیلری سے پورے ہوں گے. تو یہ بڑی اہمیت رکھتی ہے جاب. اگر میرے خیال میں جتنے بھی سپورٹس مین ہیں وہ ابھی مجھے بہت سارے سپورٹس مینوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ماشاءاللہ ہمیں جاب تو ملی ہوئی ہے، لیکن اچھا بھئی آپ ریکویسٹ کرنا کہ ابھی تک ہم پرماننٹ نہیں ہوئے. تو میری یہ گورنمنٹ سے درخواست ہے کہ ہمارے جتنے بھی ڈپارٹمنٹل ہیں ان میں سے جتنے بھی پلیئر جاب لگے ہوئے ہیں اگر ان کو پرماننٹ کر دیں تو یہ میرے لیے بہت بڑی خوشی کی بات ہے. ان میں سے کوئی بھی کل کو ارشد ندیم بن سکتا ہے. بالکل سر، بالکل ایسا ہے نا. اچھا اب یہ بتائیں کہ جو نوجوان آپ کو اس وقت سن رہے ہیں، کیونکہ پاکستان میں 60% آبادی جو ہے وہ یوتھ پہ مشتمل ہے، نوجوان ہیں، اس میں سارے کے سارے نوجوان جو ہیں ان میں بہت سے نوجوان چاہتے ہیں ہم پاکستان سے کہیں باہر چلے جائیں کیونکہ ادھر حالات بڑے خراب ہیں، لیکن آپ نے سب کو ایک ہوپ دیا ہے. ان نوجوانوں کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے کہ وہ آپ ان کو کیا بتائیں گے کہ کس طریقے سے زندگی میں کبھی کبھی بندہ مایوس بھی ہو جاتا ہے، مشکل بھی آتی ہے، لیکن وہ کون سی چیز ہے کہ جس نے آپ کو ڈٹرمن رکھا، ثابت قدم رکھا کہ آپ جدوجہد کرتے رہے؟ تو نوجوانوں کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے کہ انہوں نے مایوسی سے کیسے نکلنا ہے؟ بالکل سر، اپنا یوتھ اور نوجوانوں کے لیے میرا یہی پیغام ہے کہ الحمدللہ میں آپ سب کے سامنے ایک زندہ مثال ہوں، اور سب کو پتہ ہے کہ بہت ساری مشکلاتیں آئی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جو مشکلاتوں کا سامنا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ضرور عزت دیتا ہے، اس کی محنت کا صلہ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ ضرور دیتا ہے. تو اس کے ساتھ پلیئرز کے ساتھ ایک تو جو ہے نا وہ کوچ وہ لازمی ہونا چاہیے ان کے ساتھ، چاہے وہ باہر جا رہا ہے تو ان کے ساتھ کوچ کا مطلب ہے کہ جس طرح اسکول کالج میں ایک استاد ہوتا ہے تو کوچ بھی آپ کا استاد ہوتا ہے. بالکل سر، استاد ہوتا ہے. تو آپ سمجھ لیں کہ وہ آپ کا روحانی باپ ہوتا ہے. تو ایک تو استاد کا ساتھ ہونا بہت لازمی ہوتا ہے. اور جیسے کہ میں نے بہت ساری مشکلاتوں کا سامنا کیا اور اس مقام پہ پہنچا، اور میں نے بتایا ہے کہ آپ پاکستان میں رہ کے بھی پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کر سکتے ہیں. تو میرے خیال میں آپ محنت کرو، لگن کے ساتھ کرو، سچے دل کے ساتھ کرو تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کا ساتھ دیتا ہے. میں نے دیکھا ہے کہ جب پاکستان میں بہت سے جو لوگ ہیں ان کو کوئی اعزاز ملتا ہے، ان کو کوئی شہرت ملتی ہے، تو پھر باہر سے بھی آفریں آنی شروع ہو جاتی ہیں کہ اچھا جی آپ پاکستان چھوڑ دیں، آپ ہمارے پاس آ جائیں. تو آپ کو کوئی ایسی آفر آئے گی تو آپ کیا کریں گے؟ آج بالکل اگر دیکھا جائے آفریں مجھے پہلے بھی آئی ہیں، ٹوکیو اولمپکس کے بعد بھی میرے خیال میں 1-2 آئی تھی، اور جب میں نے کامن ویلتھ گیمز کا ریکارڈ بریک کیا تو تب کافی آئی تھی. لیکن پاکستانی کی جو مٹی ہے اس سے ماشاءاللہ پیار ہی اتنا ہے. اور میں جب بھی آؤٹ آف کنٹری میں ٹریننگ کے لیے جاتا ہوں تو میں سر کو کہتا ہوں، سلمان بٹ صاحب کو، سر 1 یا 2 ماہ کے لیے بھیجنا، زیادہ لانگ ٹائم جو ہے نا وہ میں نے ٹریننگ نہیں کرنی، کیونکہ اس مٹی سے پیار ہی اتنا ہے. یہ آپ نے بڑی اہم بات بتائی ہے پاکستانی قوم کو اور خاص طور پہ نوجوانوں کو کہ ٹوکیو اولمپکس کے بعد آپ کو آفر کی گئی کہ پاکستان چھوڑ کے ہمارے پاس آ جاؤ، ہم آپ کو ٹریننگ کرائیں گے، آپ کو ورلڈ چیمپئن بنائیں گے، لیکن آپ نے کہا نہیں، میں نے پاکستان میں رہ کے انشاءاللہ ادھر ہی رہ کے ٹریننگ کرنی ہے اور انشاءاللہ ورلڈ چیمپئن الحمدللہ بننا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیرس اولمپکس میں بلکہ چیمپئن نہیں بنایا، اس گیم کا ریکارڈ بھی بریک کروایا ہے. وہ میں نے پاکستان میں رہ کے الحمدللہ ٹریننگ کی ہے. تو میں کہتا ہوں ادھر ہی جو ہے نا وہ ورلڈ لیول کی فیسلٹیز ہونی چاہیے. انشاءاللہ ہم ادھر رہ کے جو ہے نا وہ پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کر سکتے ہیں. اور ورلڈ لیول کی فیسلٹیز فراہم کرنا حکومت پاکستان کا کام ہے. جی بالکل وہ کر رہی ہے. میں کہتا ہوں کہ اور بہتر کریں، تاکہ میں ایک اکیلا ہوں یا پیچھے ہمارے جیولن تھرو، ابھی انشاءاللہ
یوتھ جو نوجوان ہیں وہ انشاءاللہ اس گیم کی طرف آئیں گے، میرے خیال میں آ بھی رہے ہوں گے، تو میں کہتا ہوں کہ یہ اور بھی بہتر ہو جائے۔ آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کے پیچھے بھی کوئی ارشد ندیم 2 ارشد ندیم 3 ہے آپ کے پیچھے؟ جی جی بالکل، ابھی ہمارے انٹرنیشنل کمپٹیشن 2 لڑکے جیولن میں ماشاءاللہ کھیل کے آئے ہیں، اور بھی بہت سارے پلیئرز ہیں جو اس گیم میں آ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ میرے خیال میں ابھی کوئی 5-6 لڑکے ہیں جن کی نیشنل چیمپئن شپ ہو یا نیشنل گیمز ہو تو ان کی فائٹ ہوتی ہے۔